سب سے پہلے میں عبدالواحد میر صاحب، مس سمیرہ، ان کی پوری ٹیم جو ایکٹ میں کام کر رہی ہے اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکل میں پچھلے 10-15 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹری کے اندر انہوں نے بہت بڑا ایک رول ماڈل کا رول ادا کیا ہے، بہت ساری جگہ اپنا میسج پہنچایا ہے اور اس معاشرے میں کوالٹی سٹیزن پیدا کرنے کا بہت بڑا رول ادا کیا ہے، تو بہت بہت مبارک ہوں ان کو۔ یہ سبجیکٹ کوالٹی کا بڑا اہم ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور سکولز میں اکثریت میں اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی۔ آپ لوگ آج جو کہ میٹرک میں ہیں یا ایف ایس سی میں ہیں یا چوتھی، پانچویں، چھٹی کلاس میں ہیں، وہ یونیورسٹی سے نکلنے میں ان کو شاید 5-6 سال، 8 سال، 10 سال لگیں، اور وہ اس ایرا کے اندر نکل رہے ہیں جہاں اس معاشرے میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور وہ تبدیلیاں اگر آپ نے پہلے سے ان کو سمجھ لیں تو آپ کی پریپریشن ان کے لیے بڑی اہم جو ہے وہ آپ پہلے سے پریپیئر اس کے لیے ہو جائیں گے اور ایک مفید اور کامیاب انسان بننے کی پوری طرح کوشش کریں گے۔ جب ہم اپنی فیملی میں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یوزولی اپنے گھر کے اندر پہلی انسٹیٹیوشن اس کی گھر ہے اور اس کے گھر کا ماحول ہے اور بہت ساری چیزیں وہ وہاں سے سیکھتا ہے۔ پھر وہ اسکول آتا ہے، 10-12 سال اس کے اسکول میں لگتے ہیں، پھر وہ یونیورسٹی میں آتا ہے یا آتی ہے، اور اس سارے میں جس سوسائٹی میں انگلینڈ میں، امریکہ میں، پاکستان میں اپنے اپنے اقدار ہیں معاشرے کی جن کے اوپر جو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے یا سیکھ رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا کوالٹی کا پہلا اسپیکٹ گھر سے شروع ہوتا ہے اور کچھ کریکٹرسٹک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اسکول میں پیدا کیے جاتے ہیں، پھر یونیورسٹی میں وہ آتا ہے، یونیورسٹی میں پیدا کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک پرسنالٹی معاشرے کے اندر جو ہے جنم لیتی ہے۔ اس کے اندر کچھ چیزیں جو معاشرے کی ریکوائرمنٹ تھیں وہ فلفل ہو گئیں، اور کچھ چیزیں جو امپلائرز کی اور کمیونٹی کی تھیں وہ فلفل نہیں ہوتی۔ آپ میں سے کامیاب وہ لوگ ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس معاشرے کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، جب آپ جاب میں بھی جائیں گے، جب آپ معاشرے کے اندر جائیں گے، جب رول ادا کریں گے تو کیا آپ ریڈی ہیں؟ اور یہ کوالٹی سرکل یہ اس ایلیمنٹ کے لیے آپ کو پریپریشن کرنے میں ایک بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اس وقت بہت ساری ایسی چینجز آ رہی ہیں جس سے ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور وہ تبدیلیاں ہمارے جو امپلائرز ہیں، جابز کے اندر ہیں، وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری ڈے ٹو ڈے ورک میں بھی آ رہی ہیں۔ ایج کم ہوتی جا رہی ہے۔ کسی معاشرے میں اگر وہ پرسنٹیج بڑھنا شروع ہو جائے کہ جو معاشرے کے لیے سوچنے والے لوگ ہیں، تو معاشرے کی نمو شروع ہو جاتی ہے، معاشرہ ترقی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی معاشرے میں پرسنٹیج کم ہونا شروع ہو جائے اور کم ہوتے 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 وہ ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک کمہار برتن بنا رہا تھا، اس کی بیوی آئی اس کے پاس تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو؟ تو کمہار نے کہا کہ میں حقہ بنا رہا ہوں، آج کل اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، نئی نسل ذرا حقہ وغیرہ پینے کی طرف متوجہ ہو گئی ہے، تو بکے گا تو ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے۔ کمہار کی بیوی نے کہا کہ میری مانو تو حقہ نہ بناؤ، سراہی بناؤ، گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کی یہ بھی ایک ضرورت ہے، تو سراہیاں بھی کافی بکیں گی گرمیوں میں، تو پیسے تو ہمیں اس سے بھی مل جائیں گے۔ کمہار نے کچھ سوچا اور اس نے اپنا جو برتن بنانے کا انداز، یہ جو چیز بنا رہا تھا وہ اس کو ذرا چینج کرنا شروع کیا۔ تو یہ ایک تمثیل ہے، کہتے ہیں کہ مٹی نے اس سے پوچھا کہ تم یہ تبدیلی کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میری سوچ بدل گئی ہے، پہلے میں حقہ بنا رہا تھا، اب میں سراہی بنا رہا ہوں۔
مٹی نے اسے کہا کہ تمہاری سوچ بدلی ہے تو میری زندگی بدل گئی ہے. پہلے میرے اندر آگ جلنی تھی، اب میرے اندر ٹھنڈک آئے گی، اب میری زندگی سہل ہوگی. تو جو سوچ کے بدلنے کا عمل ہے اس سے معاشرہ بدلتا ہے. ہم نے سوچا کہ کریکٹر کی بلڈنگ میں بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے معاشرے کے لیے کام کرنا، اس کا کوئی انڈیجنس ماڈل ہوتے ہیں، وہیں مقامی سولوشنز ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں. ہر چیز آپ کاپی پیسٹ باہر سے نہیں کر سکتے. تو ہم نے پاکستان میں 3 گاؤں دریافت کیے جو پاکستان کے پسماندہ ترین علاقوں میں سے. خانوزئی پاکستان میں انڈیکیٹر میں سب سے پسماندہ بلوچستان ہے، وہاں سے ہم نے خانوزئی لیا. دوسرے نمبر پہ پسماندہ انٹیریئر سندھ ہے، وہاں سے ہم نے ٹنڈو سومرو لیا. اور تیسرے نمبر پہ پسماندہ جنوبی پنجاب ہے، وہاں سے ہم نے رسول پور لیا. خانوزئی، ٹنڈو سومرو اور رسول پور پاکستان کے ایسے گاؤں ہیں جو پسماندہ ترین علاقوں میں ہیں، لیکن وہ 100% خواندہ ہیں. 10 سال سے وہاں پر کوئی جرم نہیں ہوا، کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی FIR نہیں ہوئی، اور وہ یورپ کے سٹینڈرڈ پہ صاف ستھرے ہیں. اب انہیں پتہ ہے کہ ان کے سامنے جو دنیا ہے وہ کووڈ سے پہلے والی دنیا نہیں ہے. یہ ایک مختلف دنیا ان کے سامنے ہے جس میں معیارات تبدیل ہو رہے ہیں، جس میں IT کی انکلوژن نے ایک نیا سینیریو پیدا کر دیا ہے. اور اس تبدیل شدہ حالات میں انہوں نے کس طریقے سے اپنے راستے تلاش کرنے ہیں. مجھے امید ہے کہ انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہوگا، اور جب یہ اس سوچ کو پھیلائیں گے تو اس سوچ کے تمام جوابات بھی آپ کو جناب محمود احمد کی گفتگو میں، جناب ڈاکٹر کامران موسیٰ صاحب کی گفتگو میں میسر ہوں گے، ملیں گے. صرف بات وہی ہے کہ آپ نے سوچ تبدیل کرنی ہے. وہ جو اندر جلنے والی ایک آگ ہے اس کو ٹھنڈے پانی میں کیسے تبدیل کرنا ہے، وہ آج آپ کو نسخہ کیمیا یہاں پر دے دیا گیا ہے. میں ممنون احسان ہوں ان دونوں ہستیوں کا جنہوں نے آج کی اس تقریب میں میرے نوجوانوں کے ساتھ اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور انہیں ایک واضح راستے کی نشاندہی کی. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے ایک سوال کرتا ہوں. کیا آپ جانتے ہیں کہ جس ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ Who knows the name of this hall? Yes, what's that? Stand up please. Yes. کیا نام ہے؟ مختار مسعود آڈیٹوریم، یہ اس ہال کا نام ہے. اور مختار مسعود آڈیٹوریم کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس ہستی کے نام پر رکھا گیا ہے جن کے پاکستان پر بے تحاشا احسانات ہیں، جنہوں نے اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے ہمیں تربیلا ڈیم جیسی ایک نعمت دی. یہ جو مینار پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں، اس مینار پاکستان کے بنانے میں مختار مسعود مرحوم کا ایک بہت کلیدی کردار ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ مختار مسعود صاحب کی ایسوسیشن ماڈرن ایج کے ساتھ رہی ہے. وہ یہاں پر گرمیوں میں آیا کرتے تھے اور ہم ان کی گفتگو سے، ان کی صحبت سے مستفید ہوتے تھے. جب ہم نے یہ آڈیٹوریم بنایا اور اس کا نام ان کے نام پر منمن کیا تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ جی تشریف لائیں اور اس کا افتتاح آپ کریں. اور انہوں نے بڑی خوشی سے یہ دعوت رد کر دی. آپ حیران ہوں گے کہ خوشی سے رد کیوں کر دی، کیونکہ وہ ایک بہت مختلف انسان تھے.
انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہارے اسکول کے لیے سب سے بڑی کنٹریبیوشن کس شخص کی ہے؟ میں نے آج تک تمہارے اسکول کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ میں نے کہا جی آپ نے ہمیں فلاسفی دی ہے، آپ نے ہمیں راستوں کی نشاندہی کی ہے ہمارے لیے، آپ کے بتائے ہوئے جو اقوال زرعی ہیں ان میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ کنٹریبیوشن اس شخص کی ہے جو ہمہ وقت آپ کے اسکول کی خدمت کرتا ہے، اور آپ نظر دوڑاؤ کہ وہ کون سا شخص ہے۔ تو جس وقت ہم نے وہ نظر دوڑائی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا ایک چوکیدار تھا یہاں اس گرلز کالج کا، جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اس کی تھی، اور وہ اپنی مرضی سے یہاں پر 12 گھنٹے موجود رہتا تھا تاکہ تمام بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں اور اس کے بعد وہ اپنے گھر جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ افتتاح وہ عدالت خان کرے گا جس کی کنٹریبیوشن اسکول کے لیے ہے، تو پھر اس آڈیٹوریم کا افتتاح مختار مسعود صاحب کے حکم کے مطابق عدالت خان سے کروایا گیا۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہاں پر ایک ایسی ہستی بیٹھی ہوئی ہے خورشید احمد صاحب کی شکل میں، جنہوں نے مجھے ایک اتنی خوبصورت بات بتائی، میں نے کہا کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ انہیں جب میں نے بتایا کہ جی ہمارے آڈیٹوریم کا نام مختار مسعود ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ مختار مسعود صاحب نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی میرے حوالے کی تھی۔ اور ایک لمحے کے لیے تو مجھے جھٹکا لگا، اور پھر جب میں نے استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ مختار مسعود صاحب تحقیق کرتے 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 بھمبر کے قریب جو ایک چوکی نامی گاؤں تھا وہاں پہنچے، اور انہوں نے محمود احمد صاحب کو تلاش کیا اور ان سے پوچھا کہ جی میں آپ کے گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ جناب محمود نے انہیں ایک پرپوزل دی اسکول بنانے کی، اور انہوں نے اپنے وہ تمام جو وسائل تھے وہ مہیا کی، اور وہ سارا کچھ وجود میں آیا۔ تو محمود صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی اس مہربانی کی وجہ کیا ہے، آپ نے اس دور افتادہ مقام کو اس اعزاز کے لیے کیوں چنا؟ تو مختار مسعود صاحب نے یہ کہا کہ جس وقت میرے والد صاحب کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو انہوں نے ایک رات اس گاؤں میں گزاری تھی، اور وہ مرتے دم تک اس گاؤں کا ذکر کرتے رہے تھے کہ یہ گاؤں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور خدمت کرنے والے لوگ ہیں، تو میرے اوپر اس گاؤں کا ایک قرض تھا جو میں چکانے کے لیے آیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حساس دل اور زندہ دل اپنے اوپر ہونے والے احسانات کو نہیں بھولتے۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایسے والدین دیے جو ہماری ویلفیئر میں، ہماری فلاح اور رفاہ میں دلچسپی لیتے ہیں۔ کیا ہم ان کا احسان کے ذریعے چکانے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے ان کا احسان چکانا ہے اور اسی قوت سے اور اسی خوبصورتی سے چکانا ہے جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا؟ اس طرح تو ہر انسان جو اس آڈیٹوریم میں بیٹھا ہوا ہے اور اس آڈیٹوریم سے باہر ہے، اس کے اوپر کروڑوں اور اربوں لوگوں کے احسانات ہیں۔